بڑی چیزیں ایسی ہیں جو نسل در نسل چلی آ رہی ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی جاننے کو تیار نہیں ہے کہ جس چیز کو ہم فالو کر رہے ہیں، جس انداز سے ہم کسی بھی کام کو کر رہے ہیں، یہ تو دین میں کہیں موجود ہی نہیں ہے، یہ تو صرف روایت ہے اور انڈو پاک کی روایت ہے۔ اللہ نے پوری کی پوری کامیابی پورے دین میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یہ ایسے نہ ہو کہ کوئی دھوکہ باز تمہیں اللہ کے نام لے کر دھوکہ دے۔ یہ سارے کے سارے جو علوم ہیں جس سے فیوچر کو پریڈکٹ کیا جاتا ہے، اس پہ ہم آج بات چیت کریں گے۔ بتانے والا کوئی نہیں کہ کل تیرے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ نہیں کوئی بتا سکتا، یہ نبی بھی نہیں بتا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی قرآن مجید میں بار بار فرماتے ہیں کہ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کل کیا ہو، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے اس بارے میں۔ اللہ نے جو غائب کے علم بتایا ہم وہی بتا سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، نہ وہ جھوٹ بولے گا نہ وہ دھوکہ دے گا۔ ليزاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج کا پروگرام دین آسان، میرے ساتھ محترم نعیم بٹ صاحب موجود ہیں جی، اور دین آسان پروگرام کی تمام ایپیسوڈز جو اس وقت اپلوڈ کر دی گئی ہیں، جو ٹی وی پہ چل رہی ہیں، ہمیں بڑا شاندار فیڈ بیک آ رہا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں، دونوں صاحبان، بٹ صاحب تو بڑے میرے لیے محترم ہیں، سینئر ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جو ایمبیگوٹیز ہیں، مبہم چیزیں ہیں، کچھ غلط فہمی ہیں، وہ لوگوں کی ہم دور کر دیں، اور لوگوں کے عقائد بچ جائیں، لوگوں کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو سکے، اور سب سے بڑھ کے جو روایت کو ہی دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ بڑی چیزیں ایسی ہیں جو نسل در نسل چلی آ رہی ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی جاننے کو تیار نہیں ہے کہ جس چیز کو ہم فالو کر رہے ہیں، جس انداز سے ہم کسی بھی کام کو کر رہے ہیں، یہ تو دین میں کہیں موجود ہی نہیں ہے، یہ تو صرف روایت ہے اور انڈو پاک کی روایت ہے۔ میں ایک اور بھی وضاحت ساتھ ہی ساتھ میں کرتا جاؤں۔ ہمارے کسی پچھلے پروگرام میں بٹ صاحب نے بات کی بزرگان دین کی، بزرگان دین کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں، بٹ صاحب بھی بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ انڈین جو کلچر ہے سارے کا سارا، انڈو پاک کے لوگوں نے کیونکہ اسلام قبول کیا، بے شمار رسوم و رواج ہندوانہ ہم میں شامل ہو گئے، تو ہمارا پروگرام کوشش کرتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو ہمارے عقائد میں، عقائد کی حد تک ہم ماننے لگ پڑے ہیں لیکن وہ حقیقت میں دین میں، قرآن اور سنہ میں کہیں موجود نہیں ہے، ان کو ضرور ایڈریس کریں۔ آج کا پروگرام اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہمارے بڑے محترم، بڑے ہی قابل مفتی صاحب، مفتی رحمۃ اللہ صاحب اس میں شامل ہیں، اور مفتی صاحب کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے ریسرچ کی شکل میں اور تبلیغ میں اور مختلف شعبوں میں، انہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ میری ذاتی طور پہ ان سے پہلے بھی ملاقات ہے، میں نے بڑا ان کی طبیعت سے، ان کے انداز سے، ان کے علم اور حلم سے، دونوں سے بڑا میں متاثر ہوا۔ آج کا ہمارا ٹاپک اگر اس پہ بات کروں تو آج کا ٹاپک ہے کہ بڑی دنیا بٹ صاحب مستقبل کا حال پتہ کرنے کے لیے مفتی صاحب جاتی ہے مختلف لوگوں کے پاس، اور جو دین میں ورڈ ہے وہ تو کاہن کا ورڈ ہے، ان کو کاہن کہا گیا ہے، لیکن آج جو ہے نا جی پریڈکٹرز، پریڈکٹ کرنے والے، اور کئی طرح کے علوم آ چکے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک سرسری سا ایک ریویو دے دیتا ہوں کہ کس طرح کے علوم مارکیٹ میں اس وقت کیا سودا اویلیبل ہے۔ بٹ صاحب کی ٹرم میں بتاؤں، بٹ صاحب کون سا سودا اویلیبل، تو کس طرح کے ٹرمز موجود ہیں اور اس سے کیا کیا پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں، لوگوں کے گھر کس طرح خراب ہو رہے ہیں، ایمان خراب ہو رہے ہیں، دنیا خراب ہو رہی ہے، آخرت خراب ہو رہی ہے، اور آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ دین نے مستقبل کے جاننے کو کس طرح سے ایڈریس کیا ہے، کتنا جاننا چاہیے، کیا جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیا چیزیں اللہ پہ چھوڑ دینی چاہیے۔ تو جو اویلیبل ہیں، اسٹرالوجی اویلیبل ہے جی، یہ ستاروں کا علم ہے، اور انڈو پاک میں تو بڑا ہی کامن ہے کہ آپ کی جنم کنڈلی نکالی جاتی ہے، پیدائش کے دن، ٹائم، ہر چیز کو نوٹ کر کے اس سے ایک حساب لگایا جاتا ہے کہ آنے والے دن آپ کے کیسے ہوں گے۔ اس کے بعد پامسٹری ہے، پام سے نکلی ہے، ہاتھ پہ جو لکیریں ہیں ان کے علم کو کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے بھی فیوچر کو پریڈکٹ کیا جاتا ہے۔ ٹیرو کارڈز آ جاتے ہیں، جو تاش کے پتے ہیں، 78 پتے ہیں، تو ان کے اوپر مختلف طرح کے پکچرز، ٹیرو کارڈز باقاعدہ مل جاتے ہیں جی۔ ایک ہے تاش، روٹین کھیلنے والا تاش، اور یہ جو کارڈ ہوتے ہیں اس پہ مختلف طرح کی تصویریں ہوتی ہیں، اور جو ان کے پروسیجر ہیں اس پہ میں نہیں جاؤں گا کہ کس طرح سے یہ ٹیرو کارڈ والے جو ہیں وہ کیسے کارڈ نکالتے ہیں اور کیسے پریڈکٹ کرتے ہیں اور کیسے مائنڈ کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ نمبریولوجی آ جاتی ہے، یہ نمبرز کا علم ہے اور اس میں اعداد کے ذریعے پریڈکٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پینڈولم ڈیویشن آ جاتی ہے، یہ ہم نے فلموں میں زیادہ تر دیکھا ہوا ہے کہ ایسے پینڈولم پکڑ کے اس کے بعد اس کی جو حرکت ہے کسی ایک طرف سے دوسری طرف جانا شروع ہوتی ہے تو اس کا کوئی معنی بنا لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پیرٹ اسٹرالوجی آ جاتی ہے، یہ طوطے سے فال نکالنا اس کو کہتے ہیں، اور ہمارے اندرون شہر کے باہر
جو لواری پاٹی، ٹھیک ہے جی، یہ ساری جو بیلٹ ہے، بھاٹی اس کو بازار کہتے ہیں، لوہاری بازار کہتے ہیں، یہ ساری بیلٹ میں کئی جگہ ہم بچپن میں زمانہ طالب علمی میں، اسکول لائف میں، کالج لائف میں جب گزرا کرتے تھے تو طوطے کی فال نکالنے والے بیٹھے ہوتے، طوطے سے قسمت کا حال پتہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈریم انٹرپریٹیشن، یہ بھی ایک پورے کا پورا خواب کا علم ہے، اس کے اوپر تو ویسے علیحدہ پروگرام ہو سکتا ہے، میں بٹ صاحب کسی ایکسپرٹ کو بلا کے خوابوں کے حوالے سے بھی بات کسی دن کریں گے، لیکن یہ بھی ایک علم کے طور پہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے جی، کچھ لوگ جو جس طرح دانے ہوتے ہیں لوڈو کے اور ہڈیاں ہوتی ہیں، اور ان کو ایسے کر کے ہاتھ سے لے کے پھینکتے ہیں اور سامنے وہ کہاں گرتی ہیں، اس سے پھر اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کا معنی اور مطلب کہ کرسٹل بال میتھڈ ہے جی، اس میں جو ہے نا جی وہ ہپنوٹائز کر کے یا پھر انگوٹھے پہ تیل لگا کے کسی بچے کو کہتے ہیں اس کو غور سے دیکھو تمہیں اس میں سے ایک بابا نظر آئے گا، اور پھر کہانی شروع ہوتی ہے اور وہ پھر اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ علم جفر ہے یہ بھی، اس کو اسلامک نمبریولوجی کہا جاتا ہے، اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے۔ یہ سارے کے سارے جو علوم ہیں جس سے فیوچر کو پریڈکٹ کیا جاتا ہے، اس پہ ہم آج بات چیت کریں گے۔ میں سب سے پہلے بٹ صاحب آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، یہ میرا سوال سمجھ لیجئے یا کہہ لیجئے کہ ایک ساری وضاحت تفصیل کے ساتھ جو میں نے بیان کی ہے، آپ کا زندگی میں کبھی واسطہ پڑا ہے بٹ صاحب ایسے کسی بندے کے ساتھ؟ کیونکہ ہم سب کے کوئی نہ کوئی تجربے ضرور ہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، تجربے کر کے مختلف طرح کی چیزوں سے، ایک ارتقاء کے عمل سے آخر کار اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہوئی ہے، ایک تقویٰ دیا ہے، ایک یقین دیا ہے، اس کی ذات پہ بھروسہ دیا ہے۔ آپ کا کبھی واسطہ پڑا ہے اس میں سے کسی طوطے کی فال نکالنے والے سے، یا کوئی بندہ جو ہے وہ بتائے کہ جی آنے والے دن کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ شاہ جی، یہ آج وی آر ویری فارچونیٹ کہ ہمارے ساتھ مفتی رحمۃ اللہ صاحب ہیں۔ ہم نے بلایا ان کو، تکلیف بلایا کہ ہم نے ان کو تکلیف دی ہے، زحمت دی ہے، کہ اس وقت ان کا درس قرآن ہوتا ہے، وہ درس قرآن بھی میں نے ان کو ریکویسٹ کر کے کہ جی آج اس کو یہاں ہمارے پاس تشریف لیں، تو ان کے جہاں یہ درس قرآن کراتے ہیں وہ بڑے ناراض ہو گئے کہ جی ہم مفتی صاحب سے محروم ہو جائیں گے، تو میں نے کہا جی آپ ایک دن کے لیے مہربانی فرمائیں، ان سے اجازت لے کے پھر ان کو یہاں بلایا۔ اس لیے بلایا ہے کہ کچھ ہمارا جو پروگرام ہے اس کا نام ہے دین آسان۔ تبلیغ میں ایک ٹرمنالوجی ہے جو تبلیغ کا جو جس کو کہتے ہیں سلوگن ہے نا، سلوگن وہ ہے اللہ نے پوری کی پوری کامیابی پورے دین میں رکھی ہے۔ کیا بات ہے، بے شک، کیا لفظ چنا ہے اللہ نے، کہ اللہ نے پوری کی پوری کامیابی دین میں رکھی ہے، پورے دین میں رکھی ہے، اور پورا دین اللہ کے حکم اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کا نام ہے۔ اب یہ دین ہماری زندگی میں کیسے آئے گا، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی ہی محنت ضروری ہے، اور کوئی محنت نہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور کسی محنت سے دین نہیں آئے گا۔ اسی محنت سے دین زندگی میں آئے گا، کیونکہ یہ محنت کرنی ہم سب کے ذمے اس لیے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے پاس کسی نبی نے نہیں آنا، لہذا یہ ہر امتی کے حضور کا کام ہر امتی کے ذمے ہے۔ اب دین جب زندگی میں نہیں ہوگا جس میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے، پھر کچھ تو ہوگا نا زندگی میں، کچھ تو ہوگا، کیونکہ یہ کچھ انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت ہی کہ جاننا چاہتا ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، ایسی میرا دل کرتا ہے میرے پاس کو بتا دے کل کیا کرنا ہے میں نے، اگلے سال میرے ساتھ کیا ہونا ہے وہ سال۔ اب یہ چونکہ فطرتی طور پہ اندر ایک جذبہ موجود ہے موجود، اب جذبہ تو موجود ہے لیکن آگے کوئی اس کا سلوشن ہے نہیں، بتانے والا کوئی نہیں کہ کل تیرے ساتھ کیا ہونا ہے، یہ نہیں کوئی بتا سکتا، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، یہ نبی بھی نہیں بتا سکتے، انبیاء کرام بھی وہی بتا سکتے ہیں جو اللہ نے ان کو بالکل ٹھیک سمجھایا، جو اللہ نے بتایا نہیں بتا سکتے۔ لیکن اب وہ چونکہ کیوریوسٹی ہوتی ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ بڑھتی جاتی ہے، تو آدمی پھر وہ اگر دین زندگی میں نہیں ہوتا تو پھر وہ جو بھی اس کو کہتے ہیں نا میں تم دس رہا ہوں، اس کے بعد پہنچ جاتا ہے آدمی، وہ پیچھے اپنی اندر چاہت ہوتی ہے اس میں پہنچ۔ اب پھر وہ جب لوگ دین نہ ہونے کی وجہ سے گمراہی جب بڑھتی جاتی ہے تو مارکیٹ میں لوگ بھی بڑھتے جاتے ہیں، پھر ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، ڈیمانڈ جو زیادہ ہے، پھر کوئی ہاتھ دیکھنے والا، کوئی آنکھوں سے بتانے والا، کوئی آپ کی جی کپڑوں سے بتانے والا، کپڑے سے بتانے والا، یہ سارے پیدا ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو مفتی صاحب کو ہم نے جو تکلیف دی ہے، جو ان کو بلایا ہے، وہ اسی لیے کہ جی آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتا دیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ بالکل ٹھیک، چونکہ جب یہ فرما دیں گے نا، باقی نبڑ ہم لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، میں چاہوں گا اس میں تھوڑی سی وضاحت بھی کیجیے، کیونکہ دیکھیں کسی لا علم کو نہیں پتا
کہ کیا کرتے ہیں بیسیکلی, ہوتا کیا ہے. جیسے کپڑے والی آپ نے بتایا, میرے علم میں نہیں ہے, میں شاید اتنا ایک سنا ہے میں نے کبھی کہ کسی نے کپڑے منگوائے ہیں, استعمال شدہ کپڑے, اور ان کو اسمیل کر کے وہ کوئی عمل بتا دیتے ہیں یا فیوچر کا بتا دیتے ہیں. تو یہ ساری جو کہانی ہے یہ کس طرح ہوتی ہے؟ وہ ایک ٹیکنیک ہوتا ہے, وہ جب ابھی اکثر ماشاءاللہ کچھ لوگ توبہ کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ ہم کیا کرتے تھے اس بارے میں. وہ پہلے اس کے ناپتے ہیں, کپڑا رکھ کے ناپ کے بتاتے ہیں کہ پھر کچھ کر کے پھر دوبارہ ناپتے ہیں, کچھ پڑھ وہ کچھ نہ کچھ وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو ہے نا لمبائی میں فرق پڑ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ, وہ پہلے سے تیار ہوتا ہے وہ بندہ ماننے کے لیے. وہ کہتے ہیں ہاں بالکل یہ فرق پڑ گیا یہ وہ. اب جو وہ کہتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جو تو اس میں آپ فرمائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی قرآن مجید میں بار بار فرماتے ہیں کہ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کیا ہونے والا ہے. ہمارا پاس کوئی علم نہیں ہے اس بارے میں. اللہ نے جو غائب کے علم بتایا ہم وہی بتا سکتے ہیں, باقی ہم اپنے طرف سے کوئی چیز نہیں بتا سکتے. جب انبیاء علیہ السلام نے بتایا کہ ہم نہیں بتا سکتے, پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کے جو ہے نا زندگی کے بارے میں بتائیں اور ان کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں تقدیر کے بارے میں ہم فال نکالیں. اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے جو علم میں, اللہ تعالیٰ کے جو صفات میں یہ شریک ٹھہرانا ہے. اس کی کوئی معافی نہیں ہے, اس کی کوئی معافی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا جو صفات ہے اس میں کسی کے شریک نہیں ٹھہراتا. یہ ایک طرح سے یہ شرک کی طرف چلے جاتے ہیں. جب شرک انسان کی زندگی میں آتا ہے کو یہ ایسے بڑے گناہ ہے کہ کوئی گناہ ایسے نہیں ہے کہ سارا کے سارا نیکیوں کے ختم کر دے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے روزانہ, کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو نمازیں پڑھا, روزے رکھے ہیں, زکوٰۃ دی ہے, وہ سارا کے سارا ختم ہو جائیں. لیکن شرک ایسے گناہ ہیں کہ اس کے کرنے سے آپ کا جتنا جو پچھلے جو کیا ہوا جو ثواب کا جو کام ہے سارا کے سارا ختم ہو جاتا ہے. شرک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ 18 انبیاء علیہ السلام کے نام لے کر بتانے کے بعد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شرک کرے گا میں تمہارا سارا کے سارا اعمال ضائع کر دوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ شرک میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت ثلاث, 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. ان میں سے ایک حضور نے فرمایا مدمن خمر, جو مستقل شراب پینے والا. جو آج کل شراب سے مراد لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ شراب ہے جو انگور سے بنتا ہے, سیب سے نہیں. شراب خمر اسے کہتے ہیں کہ خمر کہتے ہیں دماغ کو معاف کر دینے والا چیز. ٹھیک ہے, دماغ چاہے جس سے ہو جائے جی, چاہے وہ آئس سے ہو, چاہے وہ بھنگ سے ہو, کسی چیز سے بھی ہو, وہ دماغ کو معاف کر دیں, اس کی کیا کہتے ہیں, شراب ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں. اور دوسرا فرمایا کہ قاطع الرحم, اور صلہ رحمی کے ختم کرنے والے لوگ, اللہ یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. صلہ رحمی کو ختم کرنے والے لوگ, جو ایک ہوتا ہے نا کہ وہ اس نے بلایا میں بھی بلاؤں گا, وہ آیا تھا میں بھی جاؤں گا, یہ صلہ رحمی نہیں ہے. یہ تو جانور بھی کرتے ہیں, ہر جانور کے آپ پالتے ہیں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں. شیر کرتے ہیں, جو بھی اب سانپ, بچو, سر مگرمچھ, سارا کے سارا جب آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ حیوانوں کے اس سے ایک قدم ہے انسانیت, وہ یہ ہے کہ آپ کا سلام نہیں کیا, دین یہ سکھاتے آپ اس کو سلام کریں. وہ آپ کا نہیں بلایا آپ اس کو بلائیں. آپ کے غمی اور خوشی میں شریک نہیں ہوا آپ اس کے غمی خوشی میں شامل ہو. بالکل, یہ حیوانیت سے نکلنے کے پہلا قدم ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا فرمایا کہ مصدق بالسحر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سحر اور یہ جادو, یہ کہانیوں کے تصدیق کرنے والے لوگ, وہ یار سچ بتایا اس نے, وہ ان لوگوں کے پاس خاص ٹیکنیک ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر نہ کسی نے ہاتھ دکھائیں, ہاتھ دکھاتے ہیں, وہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے, آپ نے کچھ کیا ہے, آپ کے رزق کو بند کرنے کی کوشش کیا ہے بلکہ رزق بند کیا ہے. کون؟ جو آپ کے رشتہ دار میں ایک ہے نا, کوئی چھوٹا قد کے ہیں, ساولا سا رنگ کے, وہ تو ہر ایک کے رشتہ دار میں تو ہوں گے. جی اچھا, وہ بس
نام نہیں بتایا گیا. مائنڈ بنا ہوتا ہے نا, مائنڈ بنا ہوتا ہے, مائنڈ بنا ہوتا ہے, تیار اور اس کو ہوتا ہے. وہ کوئی معنی مل جاتا ہے. چاہے وہ چھوٹا سا خط کے سامنے سے رنگ کے, چاہے اس کے سسر ہو, چاہے چچا ہو, چاہے تایا ہو, جو رشتہ دار ہو اس کے ساتھ ہو, بس اس کی خیر نہیں, خیر نہیں خیر ہے, کوئی. بس ختم. اچھا ویسے کیسے یہ مجھے لگتا ہے بٹ صاحب, میں ایک ایڈ کرنا چاہوں مفتی صاحب آپ کی اجازت سے, کہ کچھ لوگوں کو مائنڈ کے ساتھ کھیلنا آتا ہے. یعنی دیکھیں نا, اصل میں ہمارے اندر جو چل رہا ہے, کچھ لوگ اس کو ریڈ کر کے نا اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں, اور کچھ لوگ عقائد میں کمزور ہوتے ہیں, کچھ لوگ اعصابی طور پہ کمزور ہوتے ہیں, کچھ لوگ نفسیاتی طور پہ کمزور ہوتے ہیں, کچھ کے اندر ویسے ہی ایک ان کو شوق ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ فراڈ ہی ہو, کوئی دھوکہ ہی ہو, وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کی پوری تیاری ہوئی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کی زندگی میں کوئی فراڈ کرے. اب اس میں شاہ صاحب دیکھیں نا, گزارش یہ ہے کہ یہ تو ایک اندر ایک بات تو اندر موجود ہے. اب آدمی انسان جو کام بھی کرتے ہیں, جیسے مفتی صاحب ہیں, اب ان کو میرے خیال اگر آپ پوچھیں تو بتائیں گے کہ 20-25 سال ہو گئے مجھے قرآن پڑھتے پڑھاتے. بالکل. تو اب قرآن پڑھتے پڑھاتے جب 20-25 سال ہو گئے ہیں, تو آہستہ 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 پھر اس کے قرآن کی بات کرنے پہ مہارت ہو جاتی ہے. صحیح. اب آپ کہتے ہیں مجھے پڑھاتے ہوئے 27 سال ہو گئے ہیں, ایسے بچے بھی سال. اب آپ کو کہا لیکچر دینا ہے تو آپ نے فوراً کہا لاؤ جی شروع کریے, کہ وہ اس کا ہو گیا. اب کسی نے جو کوئی عام بھی کام کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس میں مہارت ملتی جاتی ہے. ایسے ہی ہے. اب یہ بھی جو آدمی روزانہ لوگوں کے جذبات سے, لوگوں کے احساسات سے, خیالات سے کھیلتے ہیں, تو ان کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ اس کو کتنا بخار ہے, تو اس حساب سے وہ بات کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ جو ابھی آپ نے مجھ سے بتایا, آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو حدیث پاک میں جو لفظ آیا ہے, جو آپ نے بولا ہے, یہ یہی ہے. آپ نے فرمایا کہ ان کی تصدیق کرنے والا. تصدیق کرنے والا, اور یہ اصل میں یہ دعویٰ کرتے ہیں غائب کی چیزیں کے بتانے کے لیے. ہاں جی. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے نا یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ غائب کی چیزیں ہیں, وہ اللہ ہر ایک کے لیے تھوڑا بتاتا ہے. نہیں, میں سمجھا نہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو حال بتاتا ہے, حال بتاتا ہے, حال بتانے والا. ایک ہے ان حال بتانے والوں کی تصدیق کرنے والا. وہی نا جو بندہ آتا ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ جو ہے بتائیں, یہ سچ بتایا, صحیح, میرا ہاتھوں کے لکیر اس نے پہچان لی ہے, اور میرے تقدیر کے بارے میں اس نے صحیح بتایا, یہ میرے اوپر ایسے ہو رہا ہے. اچھا, کچھ چیزیں انسان کے ساتھ نا ہر وقت خاص ہوتا ہے. کوئی کسی کے معدہ خراب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے ویسے کوئی کانوں میں کوئی چیز سنائی دینے لگ جاتا ہے, خاص طور پر خواتین میں ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. میرے ایک دوست ہے, وہ کہتے ہیں اس کے نا سونف کے پانی پلاؤ, یہ ٹھیک ہو جاتا ہے معدہ, ہاضمہ ٹھیک ہوگا, ہاضمہ ٹھیک بھی ہوگا, یہ ہاضمہ. وہ سب کا پتہ ہے کہ یار اس کے ایسے ہوں گے. وہ کہتے ہیں آپ کو کچھ چیزیں سنائی دیتے ہیں نا, جی بالکل, خاص طور پر خواتین. وہ بیچاروں کے پھر مال بھی ضائع ہے, دنیا بھی, آخرت بھی, اور عقائد بھی. یہ بڑا افسوس کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اجتنبوا سبع موبقات. حضور نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں سے بچو. 7 چیزیں ہیں جو انسان کے ہلاک کر دیتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, کہیں کے نہیں چھوڑتے. اس میں سب سے پہلے الشرک باللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کے شریک ٹھہرانا. ٹھیک. دوسرا کیا ہے, السحر. دوسرا فرمایا کہ یہ سحر, یہ جادوگر, یہ کاہن. شرک کے بعد سحر آیا ہے. سحر ہے دوسرا نمبر پر, یہ سحر ہے. کیونکہ انسان جب چاہے وہ ساحر ہو یا ساحر کے پاس جائیں یا اس ساحر کی تصدیق کریں, یہ کہیں کے نہیں رہتا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس سے بچو. اچھا بٹ صاحب, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. سوری, آپ فرمائیں. میں بٹ صاحب پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ دین بیچنے والی بات نہیں ہے کہ ایک شخص دین کا لبادہ اڑے, دینی حلیہ بنائے اور چیزیں بھی ایسی بتائے, اور اس کو مکسچر سا بن جاتا ہے. کوئی دین کی چیزیں بتا دینی ہیں, کچھ چیزیں ایسی بتا دینی ہیں جو شرکی ہیں, اور ایک کمبینیشن بنا دینا ہے جس سے اگلا سامنے والا کنفیوز ہو جاتا ہے. وہ بیان دیتے بھی ڈرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے دے دیا, یہ نہ ہو کہ جناب مجھے جلا کے بھسم کر دیں, ایسے ہی جو بابا جی ہیں. تو یہ جو ایک سچویشن ہے, اس کو ایمان اور ایمان کی دولت اور تقوی اور توکل کے ساتھ کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ جی مصطفیٰ فرمائیں. دیکھیں, ایک اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. یہ ایسے نہ ہو کہ کوئی دھوکہ باز تمہیں اللہ کے نام لے کر دھوکہ دے. وہ آج کل یہ آپ دیکھ رہے ہیں, جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے پاس ایسے مال دولت آ رہے ہیں, سب اللہ کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں. لوگ ان کے اللہ کے نام پر بیچارے آ جاتے ہیں جو بے بس ہوتے ہیں. اصل میں
علماء نے بھی بتانا چھوڑ دیا نا اس کے کہ یار لوگوں کے رہنمائی کرنا چھوڑ دی. اس وجہ سے ان عاملوں کے ہاتھ پر چڑھ گئے لوگ. اور یہ جو ایمان کے ساتھ کھیلتا ہے انسان کے, دنیا کے ساتھ کھیلتا ہے, اور یہ بیچارہ غریب لوگ قرض لے کے آ کے ان کے قدموں میں ڈال رہے ہیں. اور یہ ابھی تھوڑا دیر پہلے میں بتا رہا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں, یہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ مرغی لے کے آئیں یا مرغا لے کے آئیں, وہ کہتے ہیں کالا مرغا لے کے آئیں. کیوں؟ کالا مرغا ہوتا ہی دیسی ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ کہیں گے عام مرغے سے کہہ دیں کہ اکثر جو بے اولاد ہوتا ہے وہ بیچارہ ان کے پاس آتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, ککڑ دو پتر لو. ککڑ کھا جاتے ہیں, وہ تو کھائیں گے نا, وہ تو روز لوگ. اب کسی نہ کسی کے تو بچہ ہو بھی جائیں, اب لوگ کہتے ہیں یار دیکھیں نا بابا جی کے پاس گیا تھا, بابا صحیح ہے, اس کا آستانہ بڑا عالی شان. صحیح. شاہ جی میں یہ جو مفتی صاحب کی بات کی نا, میں ایک اس پروگرام کے ذریعے میں کچھ لوگوں کو پیغام بھی دینا چاہتا ہوں. ایک میری بات یاد رکھیں, یہ میرا زندگی کا ذاتی تجربہ ہے کہ ایک تو ہے نا لوگوں کو دھوکہ دینا ویسے ہی تو حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, 2 نہیں کر سکتا. 2 باقی اس سے ہو جائیں گے, لیکن جو میرا ہے نا, نہ وہ جھوٹ بولے گا نہ وہ دھوکہ دے گا. وہ 2 بات, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیول کی یہ 2 باتوں کو بائفرکیٹ کیا ہے کہ یہ 2 میرا جس ہم کیسے میرا پتر نہ دیا نہ کریں. اللہ کے نبی کا بھی یہ فرمان کہ تم جو کر لینا یہ نہ کرنا, کیونکہ کل قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا. حضور کے حدیث کا مفہوم ہے کہ کل مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اللہ, حضور کو مجھے رسوا نہ کرنا, کیوں کہ ایسے اعمال لے کے آؤ, ایسے میری امت ہو تم ایسے اعمال لے کے آؤ جس سے میں ٹھیک ہے. تو ان 2 فرمایا کہ میں دھوکہ نہیں دینا. اب دھوکہ ایک تو ہے دھوکہ دینا, ویسے کاروبار میں دھوکہ دینا, مال کے لیے دھوکہ دینا, اور چیزوں میں دھوکہ دے دینا. لیکن میری یہ گزارش ہے, اوے بھائیو, اوے سننے والوں, اوے دھوکے دینے والوں, جس مرضی چیز میں دھوکہ دے دینا, دین کے نام پہ دھوکہ نہ دینا. اللہ, دین کے نام پہ دین کے نام پہ دھوکہ نہ دینا لوگوں کو. اور چاہے دھوکہ دے لینا لیکن اس پہ نہ دینا خدا کے لیے. بس اس کا مطلب میرا یہ نہیں کہ دھوکے دی میں ترغیب دے رہا ہوں, لوگ پکڑ لیتے باغے دھوکے کا کہہ رہے, میرا یہ مطلب نہیں ہے. یعنی دھوکے میں سے بھی یہ ورس دھوکہ یہ ہے جو دین کے نام پہ دیا جائے. ٹھیک ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو دین کے نام پہ دھوکہ دے گا, جو دین کے نام پہ دھوکہ دے گی, اس کی زندگی تو اللہ مزین کر دیں گے. زندگی خوبصورت ایک دم, ہر چیز آنے شروع ہو جائے گی, ایک دم مال چیزیں. کئی ایسے میں لوگوں کو جانتا ہوں کہ دین کے نام پہ انہوں نے کام شروع کیا اور اب وہ اربوں پتی بن گئے. مال ہی مال, چیزیں, بڑی بڑی گاڑیاں, آگے پیچھے بندوقوں والے آ گئے. کچھ بھی نہیں, پہلے موٹر سائیکل میں پھرتے تھے, اب ان کے آگے پیچھے گاڑیاں ہیں, بندوقیں اور یہ اور وہ سب سسٹم چل رہا ہے. زندگی مزین ہو جائے گی. لیکن شاہ جی میں آپ کو بتا دوں, میری بات یاد رکھنا, اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اور اللہ ہمیں بھی زندگی دے. آپ دیکھیں گے جو لوگ دین کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں نا, ان کا اینڈ بڑا برا ہوگا. دنیا میں اللہ اینڈ ایسا کریں گے. اب چونکہ جس کا اینڈ ہو گیا ہے اس کا نام لینا مناسب نہیں, بالکل ٹھیک, اس کے پیچھے بات نہیں کرنی. لیکن اب میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کے, یہ سننے والے بھی آپ بھی دیکھ لیجئے گا, جن لوگوں لوگوں نے لوگوں کو دین کے نام پہ دھوکہ دیا ہے نا, اس کا اینڈ یاد کر لو. اوئے ہوئے ہوئے, آپ نام نہیں لے رہے لیکن اشارہ آپ نے دے دیا. اشارہ میں کر رہا ہوں لوگوں کو, آپ خود ہی دیکھ لو کہ یہ اللہ تبارک بتا. دنیا میں وہ لگیں گے ایسے کہ یار کیا بات, چھا گئے, لے گئے, لٹ گئے, یہ کر لیا وہ. لیکن جو ہی ان کی موت کا وقت قریب آئے گا نا, تو ایک دم اللہ ان کو رسوا کرنا شروع کریں گے, اور رسوائی پہ ہی ان کی موت آئے گی. اور جس حدیث میں آتا ہے, جس حال میں تمہاری موت آئے گی قیامت کے دن, اسی پہ تمہیں اٹھایا جائے, اسی پہ اٹھایا جائے. تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ شاہ جی میں آپ کو بتاؤں, اور مفتی صاحب آپ کا چونکہ شاید اتنا مارکیٹ کا تجربہ اتنا نہ ہو, آپ تو چونکہ قرآن حدیث کا آپ کو بات ہے, مارکیٹ میں لوگوں کو جانتا ہوں, ایسے لوگ ہیں. ایک ایسا نام ہے کہ جنہوں نے جناب اپنی ایپ بنائی ہوئی ہے, اچھا, کہ آپ اس میں 50,000 روپے جمع کرائیں. اچھا جی, پہلے ٹھیک ہے, 50,000 جمع کرائیں, تو اس کے بعد جناب آپ کو 2-2.5 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں. 2 یہ پتہ نہیں, میں نام لیتا ہوں لیکن لوگوں کو اس کا دھیان رہے, اس کا لوگ ڈاؤن لوڈ کرنی شروع کر دیں گے. وہ نام آپ لینے لگے, وہ نام اس لیے لے رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ بچ جاؤ. ہوگا یہ فراڈ ہے سب سے بڑا, اس کا نام لینے میں کوئی غیبت نہیں ہے, یہ تو فراڈ ہے, اس سے بچانا ہے لوگوں.
کوئی صادق ملک کر کے کوئی آدمی ہے، کوئی صادق ملک نام کا کوئی آدمی، اس نے باقاعدہ بنایا، مجھے کسی نے اس نے بتایا، جس نے کہا جی میں خود 50,000 دے کے ان سے 2-2.5 منٹ میں اپنا حال پتہ کر کے آئے ہوں زندگی کا. وہ ہاتھ دیکھتے ہیں اور حال بتاتے ہیں. روزانہ جناب وہ 10, 15, 20, 25 لوگوں کو دیکھ کے 5-7-8 لاکھ روپے کی جھاڑی وہ کر کے جاتے ہیں گھر. خدائے پاک کی قسم ہو میرے بھائیو دوستو، کسی کو کل کا نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. جو یہ کہہ رہا ہے میں بتا دوں گا، سمجھ لو یہ دھوکے باز ہے، یہ فراڈیا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. میں نے ایک دفعہ کہا، ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس بات کا علم تھا. تو میں نے اسے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بتاؤ قیامت کب آئے گی بتائیں، تو آپ مجھ سے کیا جواب دیتے تھے؟ آپ سے کوئی پتہ نہیں. حضور فرمائے کوئی پتہ نہیں. اس نے مجھے کیا کہا آگے سے؟ اس نے کہا پائی جان تان نہیں پتا، حضور نو پتا سی. یعنی حد کی بھی حد ہے. اس نے کہا حضور کو پتا ہے. میں نے کہا یار تم بولتے ہو کم از کم یہ تو سوچو کہ کیا کہہ رہے تھے، کیا کر رہے. میں نے کہا یعنی اس کا تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ من غضب اللہ کہ تم حضور پہ الزام لگا رہے کہ حضور جھوٹ بول رہے تھے. یعنی حضور کو پتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا اور آپ کہہ رہے مجھے نہیں پتا، تو یہ تو جھوٹ ہو گیا. اللہ اکبر. صحیح. اس کے بعد وہ لاجواب ہوا. اس کے بعد وہ چپ کیا کہ نہیں، ورنہ وہ یہ کہی جا رہا تھا کہ نہیں حضور کو پتا تھا. صحیح. اور بھائی جب اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی کو بھی وہی پتہ ہے جو میں نے بتایا ہے، صحیح تو بالکل. پھر تم کس طرح یہ باتیں کر رہے ہو؟ یہ خاص طور پہ جو ہماری مستورات ہیں، ہماری بہنیں ہیں، یہ جو تعویذ، گھنڈے، دھاگے، جادو ٹونا اس پہ جو کر رہی ہیں. میں ایک جگہ کھڑا نا، میں مرغی لے رہا تھا پہلے، میں کافی سال پہلے کی بات ہے، اس مرغی خریدنے گیا تو ان کو دیسی مرغیوں کی دکان تھی. تو میں نے ایک بندہ آیا، وہ لگتا تھا شکل سے کہ جیسے کوئی ملازم ٹائپ ہے، ایسے کپڑے اس نے پہنے تھے. تو اس نے کہا کہ جی 2 مرغے دے دیں جو آپ نے کہا نا. انہوں نے کہا جی کالے مرغے 2 چاہیے نا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں ڈرائیور ہوں. میں نے کہا کس کے ڈرائیور ہیں؟ اس نے ایک بہت بڑے افسر کا نام لیا یقین. اس نے کہا میں اس کا ڈرائیور ہوں، بیگم صاحبہ نے منگوائے ہیں. میں نے کہا کس کے لیے منگوائے ہیں؟ اس نے کہا حضرت صاحب کے لیے منگوائے ہیں. بیگم صاحبہ کا کوئی آگے حضرت صاحب تھا، اس کے لیے کالے مرغے انہوں نے منگائے تھے. جو آپ کی بات کی تصدیق میں میں خود دیکھا ہوں سب یہ بات. صحیح. وہ مرغے انہوں نے منگائے تھے اور مرغے وہ کالے مرغے کھا کے. مفتی صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جو ہلاک ہونے 7 گناہ ایسے ہیں. 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کے دنیا بھی اور آخرت بھی خراب کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے کہ حضور نے فرمایا اجتنبوا 7 موبقات. حضور نے فرمایا بچوں 7 ہلاک کر دیں گناہوں سے. سب سے پہلے پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما ہن، یا رسول اللہ وہ کیا ہے 7 ہلاک کر دینے والی چیز؟ کیونکہ صحابہ کے فکر ہو جاتا تھا فوراً کہ یار ان سے تو بچنا چاہیے. ظاہر ٹھیک ہے. ہم جیسے شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو دین آیا نا ان رسومات کی طرح آئے نا، قرآن حدیث کے نہیں ہے نا. اس وجہ سے جو ہم ان چیزوں کے اتنا وہ نہیں کرتے. وہ لوگ فوراً پوچھتے تھے ہم کرنے کے زیادہ سے زیادہ کرنے کیا ہے. مثال کے طور پر نماز عشاء جو ہیں وہ 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور اس کے بعد وتر علیحدہ ہے. بس ہم اس کے 17 رکعت کہتے ہیں. 17 رکعت کہتے ہیں. یہ کیوں کہتے ہیں ہم؟ ٹھیک ہے. ہم ہر چیز کے زیادہ سے زیادہ اس کے ہم تقویٰ سمجھتے ہیں. نہ کرنے کے نام تقویٰ ہے. دیکھنا تقویٰ نہیں ہے، بچنا تقویٰ، یہ نہ حرام نہ دیکھنا. سننا تقویٰ نہیں ہے، حرام نہ سننا. بولنا تقویٰ نہیں ہے، حرام غلط نہ بولنا، غیبت نہیں کرنا، یہ تقویٰ ہے. بہرحال صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ بتائیے ہم بچیں ان چیزوں سے. یہ بچنے کے نام تقویٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشرک باللہ، سب سے پہلے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کے شریک ٹھہرانا. اور اس کے بعد فرمایا کہ سحر 2، یہ جادو ٹونا یہ سب اسی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا فرمایا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کے ناحق قتل کر دینا. قتل کرنا، کسی کے ناحق قتل کر دینا. نمبر 3. اور نمبر 4 اکل المال الیتیم، یتیم کے مال کھانا. آج تو کون پوچھتا ہے جو مر گیا، یہ نہیں پوچھتا ہے کہ یہ کتنا بچہ چھوڑ کے گیا، کتنا یتیم ہے ان کے پاس. وہ کہتے ہیں لے آؤ. شریعت کہتے ہیں کہ اگر ان کے جیب میں ایک الائچی بھی ہو نا، الائچی
اس کے بھی نکال کے رکھو وارثوں کے سامنے کہ یہ نکلیں گے جیب سے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, یعنی اتنے احتیاط کرتے ہیں. اور پانچواں حضور نے فرمایا کہ اکل الربا, سود ہو. ہاں. اور تیسرا فرمایا وتولی یوم الزحف, اور تیسرا فرمایا کہ لڑائی کے دن یہ بھاگ جاتا ہے, جہاد کے میدان سے بھاگ جاتا ہے. ساتواں. اور آٹھواں یہ ہے, نہیں ساتواں, سوری یار, قذف المحسنات الغافلات المؤمنات. حضور نے فرمایا کہ جو محسن صالح اور نیک پاک دامن جو عورتیں ہیں ان کے اوپر بہتان لگانا, تہمت کرنا. اگر کوئی خاتون ایسے ہمارا طرف دیکھ لے, مثال کے طور پر اکثر یہ ہوتا لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ میرے طرف دیکھ, کوئی کام تو ہے, یہ میرے طرف دیکھا, اس نے اشارہ کیا, وہ ممکن ہے کہ وہ بھائی کی طرح لگے ہوگا, اس لیے انہوں نے دیکھے ہوں گے آپ کی طرح, اور فوراً ہم نے فتویٰ دینا ہے کہ یار فتویٰ تو نہیں, یعنی ایک بہتان لگانا, یہ میرے طرف سے اشارہ کیا, یہ کر کے. یہ بڑے احتیاط کی چیزیں ہیں, انسان کے کہیں کے نہیں چھوڑتے یہ 7 چیزیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اب شاہ جی آپ اس میں ذرا غور کر لیں کہ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان 7 میں سے کس کس چیز میں انوالو ہیں لوگ. خاص طور پہ شرک, تو چلو شرک میں بھی خیر بہت انوالو ہیں, جو ہاتھ دکھانے جاتا ہی ہے, یہی تو شرک ہی ہے جی. ایک میں نے مجھے حدیث میں پڑھا تھا, پتہ نہیں آپ اس کی تصدیق کر دیں یہ حدیث ہے یا نہیں ہے, کہ بھئی جو ہاتھ دکھانے کے لیے, یہ قسمت کا حال پتہ کرنے کے لیے صرف جاتا ہی ہے, یعنی یہ ابھی دکھایا نہیں, صرف چلا گیا تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحیح مستند حدیث ہے. 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اور پھر جس نے اپنی قسمت کا حال پتہ کروایا, کر لیا, اور وہ ویسا ہی ہو گیا, تو اس کا یقین آ گیا کہ اس نے جو بتایا تھا وہ ٹھیک ہے, تو کافر ہو جائے گا. کافر ہو جاتا ہے, یعنی کافر ہو جائے گا. ہاں جی, شرک ہے نا, شرک سے ایمان سارا ختم ہو جاتا ہے, اعمال صالح جتنا ہے اس نے کیا وہ سارا کے سارا. اچھا یہ ایک آپ دیکھیے بٹ صاحب, لوگوں کے نا مسائل بڑے زیادہ ہیں. ایک اینگل اس ساری سچویشن کو اور اس آج کے موضوع کو سمجھنے کا ایک یہ بھی زاویہ ہے, لوگوں کے مسائل ہیں, اور وہ مسائل جو ہیں کچھ ان کے اپنے پیدا کرتے ہیں, کچھ کم علمی ہے, کم عقلی ہے, فیصلے غلط کیے ہوئے ہیں, سمجھ نہیں ہے, کسی کے پیچھے لگ کے کوئی فیصلہ کر دیا ہے, بے شمار مسائل. مسائل کے حل کے لیے وہ الٹیمیٹ سورس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہمیں کو گائیڈ کرے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. دین جو ہے, میں جاننا چاہوں گا, آپ دونوں احباب دیندار لوگ ہیں اور کام بھی دین پہ کر رہے ہیں, تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, قرآن کو پڑھا رہے ہیں مفتی صاحب, دین کس طرح سے کسی بھی مصیبت, مشکل, پریشانی جب آتی ہے تو دین کیا ریکمینڈ کرتا ہے؟ بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بتائیے کہ ان کے جو بڑے پیارے صحابی تھے سارے, وہ کیا طریقہ کار اپناتے تھے تاکہ آج کی جو امہ ہے اور ہمارے سننے والے دین آسان کو سننے والے سب احباب ہیں, وہ بھی ان کے لیے آسانی ہو, بجائے کسی پامسٹ کے پاس جانا, کسی بابے کے پاس, کسی جوتشی کے پاس جانا, کسی ستاروں کے علم بتانے والے کے پاس جانا, وہ اپنی بچت کا راستہ نکالیں اور وہی طریقہ کار اپنائیں جو دین کا طریقہ تھا. جی مفتی صاحب. لیکن دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بالکل لاوارث چھوڑ دیا گیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر سکھایا کہ اس موقع پر یہ کرنا, اس موقع پر یہ کرنا. انسان کے اوپر حالات آتے ہیں, ٹھیک ہے, حالات آتے ہیں, ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثال کے طور پر جس کے اوپر حالات آتا ہے پھر وہی جاتا ہے نا کہ ان عاملوں کے پاس, ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. یہ 19 صحابہ سے روایت ہے, کتنا 19 صحابہ سے روایت ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانہ میں سے ایک خزانہ ہے. دوسرے روایت میں حضور نے فرمایا کہ یہ عرش کے خزانے میں سے ایک خزانہ ہے. خزانہ کسے کہتے ہیں شاہ صاحب؟ خزانہ مثال کے طور پر میں, آپ نے ایک پائپ لائن بچانا ہے گیس کا یا کسی چیز کے, آپ کھود رہے ہیں, آپ ویسے کھودنا ہی ہے اس جگہ کے, کھودتے کھودتے ایک صندوق نکل آتا ہے, آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر سونا چاندی جواہرات ہیں, اس کے کیا کہتے ہیں؟ خزانہ کہتے ہیں. اسی طرح انسان لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے, صبح شام پڑھے, کم از کم 3 تسبیح پڑھے, 300 دفعہ. خدا یہ قسم چلتے چلتے اس کو ایک خزانہ ملے گا. خزانے سے مراد مال دولت نہیں ہے, اس کے مسئلہ مسائل حل ہو جائے گا. اور صبح شام کے دعائیں,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اس میں 3 قل بھی ہیں صبح شام پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. خاص طور پر آج کل سب تقریباً پریشان ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف کہ جو 10 آیتیں ہیں شروع کے وہ تلاوت کیا گیا, اور سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں ہیں وہ تلاوت کریں. خدا یہ قسم سارا کا سارا مسئلہ یہ پریشانیاں خان ہو گئی. سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور سورہ بقرہ کے آخری 2 سورہ آیتیں. بقرہ کا آخری 2 آیتیں. بس یہ آسان سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز یہ نہیں کہ ہمیں لاوارث کر دیا, نہیں ایسے نہیں ہے. ایک چیز کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ تم اس موقع پر یہ کرو. اچھا مجھ سے ویسے ایک بات آپ کا تو خیر نالج میرا مطلب اللہ نے بے پناہ دیا ہے, تو لیکن میں اپنے طور پہ جو اب ہے تجرباتی طور پہ بتاتا ہوں. تجرباتی طور پہ یہ ہے کہ ہر آدمی یعنی کسی نے جو شاہ صاحب نے کہا نا کہ وہ کسی نے اعتراض کیا کہ جی آپ بزرگوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. وہ بھائی نہیں, بزرگوں کے بارے میں نہیں بات کر رہے, 2 نمبر بزرگوں کے بارے میں کر رہے ہیں. یس, 1 نمبر بزرگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا جب وہ کہتے ہیں کہ فلانے, اب یہ بھی بزرگ ہی بتا رہے ہیں جو یہ حال بتا رہے ہیں بزرگ ہی ہیں, بظاہر بزرگ بنے. یہ تو اگر ہم کہیں ان کے خلاف بات کرتے تو بزرگوں کے خلاف کر رہے ہیں, نہیں یہ فراڈیہ بزرگوں کے خلاف بات کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے جیسے میں کہتا ہوں, میں اکثر کہتا ہوں کہ یہاں حضور والا دین نہیں آیا. صحیح. یہاں تو یہی بابوں شابوں کا یہ چکر چلایا. صحیح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے جو حدیث سے ثابت ہے, یہ تو جو مفتی نے بتایا, یہ تو بتایا کہ بیچ میں کیا کرو. حضور کا سب سے بڑا عمل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کوئی مشکل وقت آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. کیوں نہیں مفتی صاحب؟ جی بالکل. صلاۃ حاجت, صلاۃ الحاجت, یہ حضور کا یعنی حضور پہ مشکل وقت آتا تھا تو حضور نے نماز بتائی ہے کہ نماز پڑھو. بدر میں ہیں یوم بدر میں, بدر والے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعنی یوم بدر پہ بھی جیسے مجھ سے فرما رہے یوم بدر والے دن بھی نماز بتائی, نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. وہ نماز پڑھنے کو تیار نہیں, اور سب سے بڑا وظیفہ خدائے پاک کی قسم نماز ہے. کیا بات ہے. جو نماز پڑھنا سیکھ لے گا, میں کہتا ہوں, میں تو آپ ایک پروگرام نے کیا, 2 پروگرام کیا, 2 پروگرام نے کیا, پھر نماز پڑھنا کوئی سیکھ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ مفتی صاحب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے وظیفے کو ہم ہلکا لیتے ہیں. اگر میں یہ بات کہوں اللہ مجھے معاف کرے, آپ کو آپ کو پتہ ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی بات بتائیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے آسان بات. اب آسان بات ہم لے کو تیار نہیں. ہمارا ایک معاشرتی پرابلم ہے شاہ صاحب, المیہ کیا ہے کہ جو چیز آسانی سے مل جائے ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ. جو چیز سستی مل جائے ہم کہتے ہیں ٹھیک نہیں. یہ گاڑیاں ہیں, گاڑیاں دیکھ لو, جو گاڑی آپ کو آن پہ ملے گی نا یہ آن ہے, چاہے وہ ٹھیک ہے چاہے وہ پتہ نہیں کیا ہے, گڈی یہ ہوئی ہے. اب یہ کسی نے مجھے کہا کہ جی کوئی عورتوں کے کپڑے نکالنے ہیں, کسی نے کوئی کپڑا نکالا, وہ کرتے ہیں مارکیٹنگ, وہ کپڑا ایسا وہ نکال کے اس پبلسٹی کر کے نا اس کو شارٹ کرتے ہیں, نہیں گا جی, حالانکہ وہ ہے لیکن وہ کہہ رہے ہے نہیں گا. اب وہ کہتے وہ تو مل ہی نہیں رہا, یہ ڈھونڈو سپارے ڈھونڈو کس کو بلاؤ. یہ سب ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے ان باتوں کی کہ جو چیز آسانی سے ملے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ میرے ماں باپ قربان, آپ نے امت کو ہر چیز آسان بتائی, آسان بات بتائی ہے. اب جیسے مفتی فرما رہے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, تو کتنی آسان بات ہے. بالکل صحیح. نہیں ہم کہتے ہیں کہ ایسا کوئی کام بتاؤ کہ رات کو الٹا کھڑے ہو کے منہ سر وال پانی چپا کے پیرن اتنے کہتے بن کے ایسا کوئی عمل کریں تاکہ اس کے خوفناک. او یار حضور نے نماز بتائی ہے, خدا کے بندو. بالکل صحیح. حضور پہ جب عمل آتا تھا آپ نماز پڑھتے تھے. نماز سیکھ لو, سارے مسئلوں کا حل نماز میں ہے. اچھا مفتی صاحب, ایک چیز میں چاہوں گا بٹ صاحب کی بھی اور آپ کی بھی مشاورت. بڑے بندے ایسے ہیں, یہ کہن اور مستقبل بتانا, یہ خوف بیچتے ہیں. یعنی ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایک بشارت جی کہ کچھ انداز ہوتے ہیں, یہ کسی کو دیکھا اس کی چار ڈھال سے بندہ کہتا ہے یار بڑا تیرے اندر انرجی ہے. کسی ینگسٹرز کو ہم دیکھتے ہیں نا کلاس روم میں, تو ہم کہتے ہیں یار بچہ بڑا آگے جائے گا, اس کا حوصلہ اور اس کا انداز اور اس کے کچھ لوگوں کی عادات طور طریقہ اتوار دیکھ کے. کئی دفعہ ایسے ہماری زندگی میں لوگ شامل ہوئے جس کسی نے ہمیں ویلڈ کیا کہ یہ جو رویہ بیٹا, یہ جو عاجزی ہے اور یہ جو اخلاق ہے تمہیں بڑا آگے لے کر جائے گا. لیکن کچھ لوگ خوف ڈالنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, اور خوف دے کے
اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اب حل یہ ہے, پورا بزنس ہے ان کا. وہ بتاتے ہیں کہ یہ اگر تم نے, یہ بڑا مشکل وقت آنے والا ہے, بڑی مصیبت سر پہ آئی پڑی ہے, اور ایک عذاب بلا کی شکل میں تمہارے اوپر نازل ہونے والا ہے, تو تیار ہو جاؤ. اچھا ہوتا یہ ہے, وہ بندہ بیچارہ شریف بندہ اس وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے, اس کو بائے کر لیتا ہے. اس وسوسے کو بائے کرنے کے بعد وہ ٹکرے مارتا پھرتا ہے, اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کیونکہ بتانے والے نے اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالا, یہی اب حل بتائے گا, پھر وہ کالے ککڑ کی طرف, کالے مرغے کی طرف. یہ ویسے آپ نے کہہ لیجئے کہ مارکیٹ میں ایک جگہ مجھے کسی نے مرغی والے نے بتایا, لاہور مارکیٹ ہے, اس نے کہا جی ہمیشہ شارٹ رہتے ہیں کالے مرغے. آپ اب دیکھ لیں کہ جہالت کتنی چل رہی ہے کہ کالے مرغے جو ہیں وہ بکتے جا رہے ہیں, اور وہ کالے مرغے یقیناً یہ سارے کاہن کھاتے ہیں, یہ 2 نمبر بابے جو آپ نے کہا یہ سارے کھا جاتے ہیں. میں سوال آپ سے بٹ صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا, کسی کو اچھا گمان دینا کہیں وہ تو شرک میں نہیں آتا مفتی صاحب؟ کسی کو کچھ اچھا کہہ دینا, کسی کی اولاد کے بارے میں, کسی کے بچے کے بارے میں, کسی کے بارے میں, کسی کی گاڑی کے بارے میں, کہ اللہ تعالیٰ یار مبارک کرے, آپ نے نیا گھر بنایا ہے, آپ نے نیا جوڑا خریدا ہے, آپ نے نئی سواری خریدی ہے, ایک اچھا گمان دینا, یہ کیسا عمل ہے؟ جی مفتی صاحب, یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے یعنی اپنا جو نعمت دیکھے نا, اس کے کہنا ہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے, اگر کسی کے پاس نعمت دیکھیں اس کے حوصلہ دیں, ماشاء اللہ لا حول ولا قوت, بارک اللہ, تمہیں اللہ برکت دے, یہ اس سے حوصلہ بڑھتا ہے. جو آپ بتا رہے تھے کہ خوف بیچتے ہیں, اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شیطان تمہیں خوف میں مبتلا کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, خوف یہ تو اس کے اعلی کار ہیں, یہ شیطان کے اعلی کار ہیں یہ لوگ, کہ خوف ڈال کے اس بندے کی خرید لیتے ہیں, اس کے دنیا بھی اور آخرت بھی خراب کرتے ہیں. بالکل صحیح, اللہ حفاظت فرمائے. بالکل ٹھیک. اب شاہ جی اب دیکھیں مثال کے طور پہ آپ یہ جو بابے ہیں یہ تو بزنس مین ہیں, اب انہوں نے نکلوانے ہیں پیسے. اب پیسے نکلوانے کے لیے جب تک آپ خوف پیدا نہیں کریں گے تو پیسے کٹے گا کون؟ پاگل ہو, کوئی نہیں دے گا. اب تھانے میں کسی میں ذرا سا کسی کا کوئی مسائل تو اللہ نہ کرے, کوئی اللہ نہ کرے کسی تھانے میں کسی سے واسطہ پڑے, اب تھانے میں جو تھانے دار بیٹھے ہوتے ہیں, جو ASI صاحب, جو انسپیکٹر صاحب, وہ مرر صاحب, وہ کیا کہتے ہیں, یہ تو 302 سیدھی, یہ تو سزا موت ہے, یہ تو کسی ویلے بھی میری جان تے, یہ تو بڑی مشکل ہے, یہ تو نکلنا بہت مشکل ہے. وہ اتنا خوف بٹھا دیتے ہیں. اب ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹروں کی دکانداری چل رہی ہے, وہ جب آپ کے پاس گیا اس کے بعد انہوں نے کہا یہ تو ساری وال ہی بند ہے, سب کچھ بند ہو گیا جناب, یہ تو اب بھی یہ آپریشن ہوگا اسی وقت گھر میں, اب پیر نہیں, اب چل کے کیسے آئے؟ خاص طور پر بچے کی پیدائش پر. ہاں چل کے جو کاروباری لوگ ہیں وہ تو کرتے ہی یہ ہیں. یہ جو ڈاکٹر پکڑے گئے ہیں سینٹر والے, 2 نمبر ڈاکٹر پکڑے جاتے ہیں, جو گردے بیچنے والے لوگ, گردے کا کام کرنے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ خوف بھی تو ڈالتے ہیں کہ جی میں خود دیکھا ایسے ڈاکٹر اپنے کانوں سے جو بندے کرا کے انہوں نے کہا میں ہسپتال گیا تو انہوں نے میری چیک کی تو انہوں نے کہا تو چل کے کس طرح آئے, لمبا پڑ جائے, اسی وقت آپریشن کر دیا, چلے اور 7 لاکھ روپے بل دے گا. اللہ کی پناہ. یہ خوف ڈالنا تو ہر مارکیٹ میں, ہر کسی شعبے میں جب تک آپ خوف کریٹ نہیں کریں گے اس وقت وہ آپ کو پیسے کم دیتے ہیں. اللہ کی پناہ. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں خدا کے لیے اور کسی کم تو خوف پیدا کر لو, اور دین کے نام پہ نہ کرو, اللہ کے نام پہ نہ لوگوں کو ڈراؤ. صحیح. اللہ تو کریم ذات ہے, اللہ مہربان ہے. تو شاہ جی یہ بات چونکہ ہمارا پروگرام آج بہت لمبا ہو گیا تو یہ اب انشاءاللہ اس پہ اور بھی کریں گے, بڑے بے شمار پروگرام ہو سکتے ہیں, اس پہ اور صحیح بات ہے, انڈیویجول کریں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح. مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ. بٹ صاحب بڑی عنایت, بڑی مہربانی, آپ نے وقت نکالا, ہم نے بات چیت کی اس موضوع پہ. آپ سب سے میری درخواست ہے خدا کے لیے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بچائیے, اور ایسے لوگوں سے بچیے جو آپ کو مستقبل کے حال بتاتے ہیں. بہت بڑی ایک مارکیٹ بن چکی ہے, لوگوں کی ایمانی حالت اچھی نہیں ہے. اس طرح کے پروگرام کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے چند لوگوں کو بچا لیں. کچھ لوگوں کے ایمان بچ جائیں, کچھ لوگوں کے گھر بچ جائیں, کچھ لوگوں کی عزتیں بچ جائیں. اپنا بڑا خیال رکھیے گا. نئے موضوع کے ساتھ نئے دن انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. ليزاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر